راہیل عرفان بھائی نے سوال کیا، دین اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ایک پراپر روڈ میپ بتا دیں کہ مجھے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، یا کوئی کتاب ریکمنڈ کر دیں۔ دیکھیں روڈ میپ میں آپ کو بتاؤں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کے اوپر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ان ھذہ صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے روڈ میپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ ہے روڈ میپ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی اختیار کر لو، نجات پا جاؤ۔ جب صحابہ کرام اتنی بات سمجھ گئے تو آپ نے اس لکیر کے ساتھ ایسے کچھ لکیریں کھینچ دی اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان اس طریقے سے اسی صراط مستقیم میں سے رستے نکالے گا، اور ہر رستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوگا، دیکھنا اس کی طرف نہ پلٹ جانا، وہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ تو اسلام کا روڈ میپ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، بس یہ جاننے کی کوشش کریں ہر معاملے کے اندر، یہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں ہر معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں عقیدہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا عمل کیسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام میں کیا حکم دے رکھا ہے، ہم یہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ اگر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ہے اسلام کا پراپر روڈ میپ۔ اچھا پھر آپ نے کہا مجھے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، تو بھائی جان آپ کو سٹارٹ کرنا چاہیے وہاں سے جہاں سے اللہ نے کروایا۔ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تھا آپ نے، اللہ نے اس وحی کو پڑھنے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ وحی کیا ہے، یہ جس کی طرف پڑھنے کی طرف اللہ کے رسول کو توجہ دلائی تھی، یہ قرآن حکیم ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے آپ کے گھر میں جو ترجمہ والا قرآن موجود ہے، آپ کو اس سے یعنی کہ ڈیلی آپ اس کی قرأت کریں، اور قرأت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ترجمہ پڑھنے میں جہاں آپ اٹکتے ہیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، اپنے قریبی عالم سے رجوع کریں، اس سے اس کی تشریح تفسیر پوچھ لیں، اور اگر وہ عمل کے متعلق بات ہے تو اس پر عمل کا طریقہ سیکھ لیں، یا قریبی کسی لائبریری تک رسائی ہے تو اس عمل سے متعلق احادیث کی کتابیں نکالیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ مثلا آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، آپ پہنچتے ہیں اس آیت پہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تب آپ اس آیت کے اوپر ٹھہرے، مثال دیتا ہوں، آپ ٹھہرنا چاہیں تو اب آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ سارے مسائل احادیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مطالعے کے دوران کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی، آپ قریبی اپنے عالم سے جا کے رجوع کریں گے اور اس سے جا کے مسئلے کی تشریح و تفصیل پوچھیں گے۔ ایک عالم سے آپ کو اگر مثال صحیح جواب نہیں مل رہا ہوگا تو دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، تیسرے کے بعد، چوتھے کے بعد، پانچویں کے پاس۔ یہ بالکل وہ والی بات ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کو اس کی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ بھائی میں تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے، فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لہذا میری بیماری لا علاج ہے، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ آپ ایسا تو نہیں کہتے نا، یہ اسلام میں اپنا طریقہ بنا لیں کہ اگر آپ اپنے یعنی کہ مثال مطالعے کے دوران میں کسی چیز میں اشکال کا شکار ہوئے، آپ نے کسی قریبی عالم سے رجوع کیا، فرض کریں وہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا یا وہ آپ کو صحیح طرح نہیں سمجھا پایا، تو اس سے بد دل مت ہوئیے گا، شیطان کو موقع مت دیجیے گا، دیگر علماء سے رجوع کر لیجیے گا۔ لیکن انشاءاللہ یہی حقیقی روڈ میپ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنے دین کو سیکھ سمجھ لیں گے۔ جب آپ قرآن کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی ایک مکمل کتاب پڑھ لیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، آپ الرحیق المختوم کا مطالعہ کریں، ورنہ جو آپ کو میسر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وہ کتاب جو آپ کی پیدائش سے لے کے اپنے رب کی طرف چلے جانے تک کے حالات کو بیان کرتی ہو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہم پر سب سے پہلے فرض ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، کیونکہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ اس آیت کے تحت بھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو لقاء اللہ والیوم الآخر، اور البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے پر ایمان رکھتا ہو۔ تو لہذا قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔